خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ خداوند کے کلام میں سے نکالیں گے۔ اس کا پہلا باب ایک بہت مشہور آیت ہے جس پر ہم آج کچھ دیر کے لیے بات کریں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ آمین۔ خدا یرمیہ سے ایک سوال کر رہا ہے یہاں پہ کہ یرمیہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا جی میں نے بادام کے کلیوں کی ایک شاخ دیکھی۔ تو خدا نے خود ہی اس کو جواب دیا کہ تو نے خوب دیکھا، اور خدا نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ یہ ایک مکاشفہ ہے جو خدا نے یرمیہ کو دیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور یہ مکاشفہ کیا ہے کہ میرا کلام لا تبدیل ہے اور میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ ایک ایسی خوبصورت بات ہے اگر کسی شخص پر یہ بھید کھول جائے کہ یہ کلام جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ بائبل جو میرے گھر میں ہے، یہ خدا کا لا تبدیل کلام ہے، یہ نہ بدلنے والا کلام ہے، یہ زندگیوں پر اثر انداز ہونے والا کلام ہے، یہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ اور خدا نے یہی کچھ یرمیہ کو بتایا۔ خدا نے اس سے کہا کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ زبور 138 اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی۔ خدا خود اپنے کلام کی بڑی عزت کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے جو آج سے 50 سال پہلے بزرگ لوگ تھے، وہ اپنے منہ سے نکلی بات کی بڑی پاسداری کرتے تھے۔ اینو میں بہن کہتا ہے، اینو میں اپنا بھرا کہتا ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہوتے تھے جیسے سگے بہن بھائی، اور وہ ان کے ساتھ اسی طرح سے برتاؤ کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں لوکاں چا کیا، میں اپنی گل تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک عام آدمی اگر اپنے بات کی اتنی پاسداری کر سکتا ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ جو سب سے بزرگ تر ہے، وہ اپنے منہ سے نکلی بات کی کتنی پاسداری کرے گا، کتنی قدر کرے گا۔ خدا نے یہی کچھ یرمیہ کو بتایا کہ میرا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے اور میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ 2021 میں ہمارے پاس یرمیہ کی طرح کا ایک مکاشفہ موجود ہے، اور وہ مکاشفہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بیس بنا کر دعا کریں۔ خدا کے کلام کو بیس بنا کر دعا کریں۔ ہر چیز کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، جیسے اس گھر کی ایک بنیاد ہے، اسی طرح ہماری پریئر کی بھی ایک فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، ہماری دعا کی بھی ایک بنیاد ہونی چاہیے، ہماری دعا کو بھی کسی چیز پر بلٹ ہونا چاہیے، اور وہ ہمارے اپنے ذاتی ارادے اور خیال نہیں، بلکہ وہ خدا کا زندہ کلام ہونا چاہیے، تاکہ اس پر ہماری دعا تعمیر کی جائے۔ اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے وعدوں پر غور کریں، اور خدا ان سے کہیں کہ خدا یہ وعدہ میرے لیے ہے۔ یہ بائبل کیا کسی ایک انسان کے لیے لکھی گئی؟ یہ میرے لیے ہے، یہ میری بائبل ہے، میں اس کو ڈیلی پڑھتا ہوں۔ آپ کے پاس اپنی بائبل مقدس ہے، آپ کے پاس خدا کا کلام موجود ہے، اور ہم ہمیشہ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر 6 لوگ ہیں تو آپ کے پاس 6 کلام مقدس ہونے چاہیے، آپ کے پاس 6 بائبلز ہونی چاہیے اپنے گھر میں۔ ایسا نہیں کہ ایک بائبل ہے اور بندے 6 نہیں۔ کیا آپ کبھی کھانا بھی ایسا بناتے ہیں کہ ایک روٹی تے بندے 6؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں، روٹی سب دی اپنی میریاں 2، میریاں 3، میریاں 4، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق۔ تو بائبل مقدس اگر آپ کے پاس اپنی ہے تو آپ اس کو کسی وقت بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ کا باپ بائبل مقدس پڑھ رہا ہے اس وقت آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا میں بھی پڑھوں، لیکن آپ کہیں چلے اب ابو پڑھ لیں تو اس کے بعد میں پڑھوں گا، اس کے بعد پھر آپ کو موقع نہیں ملنا۔ تو جتنے لوگ ہیں اتنی بائبلز آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، اور بائبل کو پرچیز کریں، بائبل کو خریدیں، بائبل سوسائٹی جائیں۔ پادری سے یہ نہ کہیں کہ بھائی صاحب تاڑے کول پئی ہوئی ہے کوئی بائبل میں دے دینا، کیوں جی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بہت کم قدر دیتے ہیں اپنی لائف۔ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں بہت کم قدر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو مفت پانے کے چکر میں خود بائبل سوسائٹی جائیں۔ اس سے یہ پتا چلے گا کہ آپ خدا کے کلام کو پانے کے، اس کو حاصل کرنے کے، جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جس کو بھوک ہوتی ہے وہی کھانا مانگتا ہے، جس کو بھوک نہیں ہوتی وہ کہتا نہیں جی مینوں کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ اتوں۔ لیکن جس کو بھوک ہوتی ہے وہ کہتا جی بہت شکریہ، میں اس کو کھاؤں گا اور اس سے قوت پاؤں گا، اس سے اپنے پیٹ کی بھوک مٹاؤں گا اور خدا کی شکر گزاری کروں گا۔ اسی طرح جس کے دل میں، جس کی روح کے اندر بے چینی ہے کہ میں خدا کے کلام سے خالی ہوں، مجھے خدا کے کلام کی ضرورت ہے، وہ جا کے بائبل مقدس خریدے اور اس کے لیے قیمت چکائے، اور پیسوں سے جب وہ اس کو خرید کے لائے گا اس کو یہ خوشی ہوگی کہ میں نے خدا کے کلام کو
خریدنے میں انویسٹمنٹ کی ہے، میں نے اس کو خریدا ہے اور میں اس کو اپنے گھر لے کر آیا ہوں تاکہ میرے بچے پڑھیں، میں پڑھوں، اور وہ 3-4 بائبلیں جتنی ان کے گھر کی ضرورت ہے اتنی اپنے گھر میں لے کر آئے۔ آمین۔ تو یہ چیز اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ خدا کا کلام لا تبدیل ہے، خدا کا کلام بدل دیتا ہے۔ ابراہیم جو ہے، ابراہیم کو کون سی چیز اس کے ناطے داروں میں سے باہر لے کر آئی تھی؟ خدا کا کلام۔ خدا نے جو اس سے باتیں کی تھیں، خدا نے جو اس سے کلام کیا تھا، اس نے ان باتوں کا یقین کر لیا تھا اور یہی اس کے لیے راست بازی گنا گیا تھا کہ خدا زندہ ہے، جس خدا کی میں آواز سن رہا ہوں، جس خدا کی میں باتیں سن رہا ہوں، یہ زندہ خدا ہے، جس کی آواز میں نے سنی ہے یہ زندہ خدا ہے اور مجھے اس کے پیچھے چلنا ہے، مجھے اس کی باتوں کو فالو کرنا ہے۔ خدا کا کلام سچا اور اٹل ہے، خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ خدا نے اسے کہا تھا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ کیا کروں گا جی؟ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور ابراہیم نے اس کا یقین کر لیا۔ انگور کا کی درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہوں، اگر تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہیں، تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو، ہاں جی، اگر تم مجھ میں قائم رہو، کیا ہم خداوند میں قائم ہیں اور کیا اس کی باتیں ہم میں ہیں؟ دونوں سٹیپ میں میرے خیال سے اسی فیل ہیں، نہ ہم خداوند میں ہیں نہ اس کی باتیں ہم میں ہیں، دونوں چیزیں ہم میں نہیں ہیں، تو پھر جو ہم نے مانگنا ہمیں ملنا کہاں سے؟ سیدھی سی ایک بات ہے جس کو سمجھنے کے لیے کوئی ہمیں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ خدا اپنی برکت کو ہمارے درمیان ظاہر کرتا ہے اور ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خدا ان لوگوں کے درمیان کام کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جو اس کے کلام پر یقین رکھتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام سچا ہے اور لا تبدیل ہے اور خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہے۔ آمین۔ ابراہیم نے اس کا یقین کر لیا تھا، اور آپ کو پتا ہے یوسف کو یہ بات پتا تھی، خدا ہمیں غلامی میں نہیں رہنے دے گا، وہ ہمیں غلامی میں نہیں رہنے دے گا۔ اس نے اپنے عزیزوں سے یہ بات کی، اس نے اپنی اولاد سے یہ بات کی، اس نے یہ کہا کہ جب خدا تمہیں یاد کرے تو تم میری ہڈیوں کو یہاں نہ رہنے دینا، تم میری ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا، تم میری ہڈیوں کو۔ کیسے اس نے کہا یہ؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ خدا نے جو کچھ کہہ دیا وہ پورا ہونا ہے، چاہے وہ میری زندگی میں پورا نہ ہو، چاہے وہ بعد میں ہو۔ خدا نے یہ میری قوم سے وعدہ کیا ہے، خدا ان کو ضرور لے کر جائے گا، اس غلامی کے گھر سے باہر نکالے گا اور وعدہ کی سرزمین انہیں ضرور عطا کرے گا۔ اور پھر خروج کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 19ویں آیت پہ لکھا ہے کہ جب وہ مصر سے نکلنے لگے تو موسیٰ نے کہا کہ جی یوسف کی ہڈیاں نکالی جائیں، اور وہ یوسف کی ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ یہ امیزنگ چیز ہے۔ جو لوگ خدا کے کلام پر اعتبار کرتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ خدا ضرور میرے لیے ایسا کرے گا، کیونکہ خدا نے یہ فرمایا ہے۔ آمین۔ ہمیں خدا کے کلام پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، یقین بڑی چیز ہے، اور خدا نے یرمیہ کو یہی سکھایا ہے، یہی مکاشفہ اس کو دیا ہے۔ بادام جو ہے آپ کو پتا ہے عام طور پہ عورتیں دیتی ہیں، بزرگ عورتیں اپنے بچوں کو یادداشت تیز کرنے کے لیے، تو خدا نے بادام کی شاخ اس کو دکھائی ہے، اس لیے خدا نے اسے کہا تو نے خوب دیکھا ہے، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا۔ داؤد بہت سی آزمائشوں میں گرا، آپ کو پتا، داؤد کے ساتھ کلام ہو گیا تھا کہ تو اسرائیل کا پیشوا ہوگا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، تجھے میں نے اسرائیل کا پیشوا ہونے کے لیے چن لیا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ مسا بھی کر دیا اس کو، لیکن اس کی مشکلات بڑھ گئیں، پریشانیاں اس کے پیچھے لگ گئیں، اس کا سسر اس کے پیچھے لگ گیا ساؤل، وہ اس کو مارنا چاہتا تھا۔ کئی سال تک وہ اسی طرح اپنی جان بچانے کے لیے پھرتا رہا۔ کون سا شخص جو بادشاہ ہونے کے لیے مسا ہو گیا؟ یہاں پر عبادت میں جب لوگ آتے ہیں خدا ان سے کلام کرتا ہے، دلیری کا کلام کرتا ہے۔ کئی بار خدا ورڈ آف نالج کے ذریعے ان کے لیے بات کر دیتا ہے کہ میرے بیٹے جا، تجھے اس سے اچھی نوکری ملے گی۔ وہ جب باہر جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، کوئی اگلا نئے نظارہ اس کو نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے یار راتی تو خدا نے میرے نال اے گل کی تھی، اج میرے نال اے ہو رہے۔ داؤد بھی یہی سوچتا ہوگا اپنے ذہن میں کہ میں تو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا ہوں، لیکن میرے ساتھ ہو کیا رہا؟ لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ خدا جس کے پیچھے میں چلتا ہوں، جس کی میں آواز سنتا ہوں، جس پر میں یقین رکھتا ہوں، جس پر میرا ایمان ہے، جو میرا پیدا کرنے والا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے جو کچھ کہہ دیا وہ ضروری اس کو پورا کرے گا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اسی داؤد نے 40 سال تک یہودا اور اسرائیل پر حکومت کی، 40 ایئرز، 40 سال تک وہ اسرائیل کا بادشاہ رہا اور بڑا جنگی سورما ثابت ہوا یہ، اور اس نے بڑی بڑی قوموں کو تہہ تہہ کر کے رکھ دیا، کیونکہ یہ خدا کے کلام پر یقین کرنے والا شخص تھا۔ ہم بائبل مقدس کو کس طرح پڑھتے ہیں، ہم بائبل مقدس کو کس طرح سے سنتے ہیں، ہم بائبل مقدس پر کس طرح سے غور کرتے ہیں، یہ ڈپینڈ ہم پر کرتا ہے، ہم کس طرح سے اس کو اپنی زندگی میں ریسیو کر رہے ہیں۔ اس
مکاشفے پر ہمیں اپنی دعائیہ زندگی کو بلڈ کرنا ہے 2021 میں کہ خداوند جتنے بھی وعدے بائبل میں تو نے میرے لیے کر دیے ہیں وہ میری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں. فیملی کے لیے بھی وعدے ہیں، شخصی زندگی کے لیے بھی وعدے ہیں، کاروبار کے لیے وعدے ہیں، صحت اور سلامتی کے لیے وعدے ہیں. ہماری زندگی میں جو کچھ ہمیں چاہیے بائبل مقدس میں اس کے لیے خدا نے پرومس کیا ہوا. آمین. تو ہمیں بیس بنانے چاہیے اسے. خداوند تو نے تو خود میرے لیے کہا ہوا ہے میں کاروبار میں شکست نہیں کھا سکتا، میں روپے پیسے کی تھوڑا اور کمی کا شکار نہیں ہو سکتا. داؤد کہتا ہے کہ میں جوان تھا بوڑھا ہوں، میں جوان تھا اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بےکس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. داؤد کا ایکسپیرینس ہے، میں جوان تھا لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بوڑھے ہونے کے بعد اتنے سال اس زمین پر گزارنے کے بعد میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے صادق کے بچوں کو کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. خدا صادق کو بھوکا نہیں رہنے دیتا. زبور میں ہم کہتے ہیں خرمے دے درخت دے وانگو صادق لہلا ہوئے جے میں سرودہ بوٹا واردا وہ بھی وعدہ جاوے. خدا اپنے لوگوں کو برومند کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو سرفرازی دیتا ہے، ان لوگوں کو برکت دیتا ہے جو اس کے پاس آ جاتے ہیں، جو اس کے حضور اپنے گھٹنے ٹکا دیتے ہیں اور فوکس ہو جاتے ہیں. صبح بھی آج یہ مثال دے رہا تھا کہ اگر آپ چولہا جلائیں اس کے اوپر چائے رکھ دیں، تھوڑا جہا ابال آنے لگے تو چولہا بند کر، پھر 10 منٹ ویٹ کرو، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا سب کچھ، پھر اس کے بعد چولہا جلا، پھر تھوڑا جہا ابالا ہے پھر چولہا بند، کبھی بھی چائے نہیں بن. یہی ہماری روحانی زندگی. اسی ابالا آنی نہیں دیں گے. ہاں جی ایس پیر اسی آ جانا اگلے پیر نہیں اسی آنا، ایس سنڈے اسی آ جانا اس تو اگلے سنڈے اسی نظر ہی نہیں آنا. سانو روحانی ابالا آندا ہی نہیں، جوش آتا ہی نہیں ہمیں. ہماری زندگی ایسے ہی چلتی رہتی، کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا. ہم اپنی زندگی کو اسی طرح ضائع کر رہے ہیں. یوسف کے تعلق سے آپ جانتے ہیں یوسف کو خدا نے خواب دکھائے تھے، خدا نے اس کو رویائیں دکھائی تھیں اور اس کے بھائی اس سے جلتے تھے کہ یہ ہمیں خواب بتاتا ہے جی میں خواب دیکھا. اور کس قدر وہ اس سے تنگ تھے کہ انہوں نے اس کو مارنے کے بارے میں سوچا اور اس کے بعد اس کو بیچ دیا. اور ساری کہانی سے آپ واقف ہیں خدا نے اس کو کیسے سرفراز کیا، کیونکہ خدا نے یوسف سے کلام کیا تھا. کسی اور شخصیت نے اس سے کلام نہیں کیا تھا. یوسف سے کلام کس نے کیا تھا جی؟ خدا نے اس سے کلام کیا تھا. تو خدا نے ضروری جو کچھ اسے بتایا تھا وہ پورا ہونا تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یونگے جو کو خدا نے کہا تھا تو بہت بڑا چرچ بنانے والا ہے، اس وقت جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ چادریں جوڑ کے ایک ٹینٹ سا بنا کے، ٹینٹ بھی اس کے پاس نہیں تھا. ٹینٹ اس نے پہلے خریدا تھا، پرانا ٹینٹ، دوسری جنگ عظیم میں ٹینٹ اس نے خرید کے وہاں پہ عبادت شروع کی. وہ جگہ کم ہو گئی، چادریں باندھ کے ساتھ چادرہ دی ترپائیاں کر کے تروپے لا کے نال باندھ کے لوگ بٹھائے. اس بندے سے خدا کلام کر رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کلیسیا تو بلڈ کرے. بڑی عجیب بات. اب اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ خدا کی بات کو رد کر دیتا یا وہ خدا کی بات کو مان لیتا. اس نے مان لیا. اور آج یوئیڈو فل گاسپل دنیا کی سب سے بڑی کلیسیا ہے. اس کے ممبران کی تعداد 1 ملین ہے. 10 لاکھ لوگ ایک کلیسیا کے ممبر ہیں. آمین. یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ کسی کلیسیا کے ممبران کی تعداد 10 لاکھ ہو، کیونکہ خدا نے اس سے کلام کیا. خدا نے اس سے کلام کیا. آپ بلیو کریں کہ وہ باتیں جو خدا نے میری ابتدائی خدمت میں مجھے بتائی تھی آج میں ان کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ کلام خدا نے مجھ سے کیا تھا. جو کچھ خدا نے ہم سے پچھلے سالوں میں کہا خدا اس کو پورا کر رہا ہے، کیونکہ خدا اپنے کلام کو کر کے بھول نہیں جاتا. ہم کئی بار کہتے ہیں اچھا میں کیا سی کہ میں فریج دیاں گی بیاہ تے، اچھا میں تے ایویں گل کیتی سی، انہوں تے میری نوکری بڑی چنگی سی، اج کل تے میں ویلی ہاں. چلو جی گل ختم. خدا کبھی آپ کو ایسے نہیں کہتا. خدا کہتا ہے میں نے کہا تھا. خدا نہیں مکرتا اس. ایلیا کو خدا نے آپ کو پتا ہے یہی بات کہی تھی کہ تو جا کے کریت کے نالے پہ جا کے بیٹھ جا، وہاں پہ ایک جگہ ہے وہاں پہ رہ، اور وہاں پہ پانی آ رہا تھا، صاف چشمہ تھا، تو وہاں سے پانی پی. میں نے کووں کو حکم کر دی. اب یہ ایک عجیب چیز ہے کہ بھی کوے میرے لیے روٹی لے کے آئیں گے. وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ خداوند ہے کہو جی بپتا چ مینوں پاتا ہے، میں ایتھے ہی رہنا جتھے ہے گا. خدا نے کہا بھی میں نے تیرا انتظام کیا، تو جا. وہ وہاں چلا گیا، وہاں سے پانی پیتا تھا اور کوے لا کے اس کو گوشت دیتے تھے. اس کے کھانے کا انتظام خدا نے کیا ہوا تھا. اس کے بعد خدا نے اس کو وہاں سے اٹھایا. خدا نے کہا بھی اب تو سارپت کی بیوہ گھر چلا جا. جیسے جیسے اس سے کلام ہوتا گیا وہ خدا کے کلام کو مانتا گیا اور وہ برکت پاتا گیا. شمعون سے خدا نے یہ کلام کر رکھا تھا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے کہ جب تک تو نجات دہندے کو دیکھ نہ لے تو نہیں مرے گا. آمین. اور وہ منتظر تھا، وہ اسی بات کے لیے زندہ تھا کہ میں نجات دہندے کو دیکھوں. اور ایک دن جب وہ ہیکل کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو خدا کے پاک روح نے اس سے کلام کیا گا کہ وہ عورت جس بچے کو لے کے آ رہی یہی نجات دہندہ ہے. میں کبھی کبھی اس منظر کو سوچتا ہوں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیسی عجیب بات ہے. جس نجات دہندے کا وہ اپنے نبیوں کی معرفت سے نبوتیں سنتے آئے تھے، وہ نجات دہندہ ایک بچے کی صورت میں سیڑھیوں سے اوپر آ رہا ہے اور اس کی ماں اس کو اوپر لے کر آ رہی ہے، مریم. اور خدا نے اس سے کلام کیا ہوگا کہ جس نجات دہندے کا تم منتظر تھا یہ وہ بچہ ہے، اور اس نے اس کو اٹھایا. بہت بڑی بات ہے.
اس نے اس کو اٹھایا اور اس نے کہا کہ خداوند میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی، اب اپنے بندہ کو رخصت کر۔ اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی مقصد تھا ہی نہیں لائف کا۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سی باتوں میں کمزور ہیں، بہت سی باتوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اس طرح سے آنر نہیں کر پاتے، ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اس طرح سے عزت نہیں دے پاتے اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ خدا نے یرمیہ سے یہ کہا تھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا جی میں نے بادام کی شاخ دیکھی۔ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ اگر ہم خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر خدا اپنے کلام کی حفاظت کرنا جانتا ہے، جو کچھ اس نے اپنے منہ سے فرمایا۔ خدا کے کلام کا جو شیلٹر ہے، خدا کے کلام کی جو پروٹیکشن ہے، جس شخص کو وہ میسر ہے اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ سو اپنی زندگی کو بلڈ کریں۔ میں آپ کو یہ چیز سکھانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کو پڑھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کو پڑھے بغیر ہم اپنی برکت کو ریسیو نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کتنی وسیع دعا کر سکتے ہیں۔ مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں، یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے کہ اگر تو قوموں کے لیے میرے حضور جھکے گا اور تو ان قوموں کو مانگ لے گا کہ خداوند میں ان کو تیرے یسوع نام سے ون کرنا چاہتا ہوں، تو وہ قوموں کو بھی تیرے ہاتھ میں کر دوں۔ یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے، لیکن ہم ان وعدوں سے نہ واقف، ہمیں اس کو پڑھنا ہے، ہمیں اس پر دھیان لگانا ہے، ہم نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے تاکہ ہم اس کلام میں سے وہ چیزیں نکال سکیں جس کو ابھی تک ہم ڈسکور نہیں کر سکتے۔ جیسے غوطہ خور آپ کو پتا جاتا ہے، جب وہ ڈائیو مارتا ہے سمندر کے اندر تو وہ دنیا جو اس کو نیچے نظر آتی ہے، ایک غوطہ خور کہتا ہے کہ جتنی خوبصورت دنیا سمندر میں ہے وہ باہر نہیں ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو سمندر سے ڈرتا ہے وہ کیسے اس کی بات مانے گا؟ وہ کہے گا نہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ سمندر میں جو پودے ہیں، جو آبی پودے ہیں، وہ پودے باہر کے پودوں سے فرق ہے۔ سمندر میں جو مچھلیوں کے رنگ ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں، ان کو دیکھ کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ جیسے وہاں پہ ڈھلانے ہیں، اونچائیاں ہیں، سورج کی روشنی جب ان پہ پڑتی ہے وہ ایک عجیب منظر پیش کرتی ہے۔ خدا نے بہت خوبصورت مخلوق پانی کے اندر رکھی ہے۔ اسی طرح سے بائبل مقدس بھی ایک گہرے سمندر کی طرح ہے۔ جو کوئی غوطہ خور اس کے اندر جمپ مارتا ہے وہ خوبصورت سیپ خدا کے وعدوں کی صورت میں نکال کے باہر لاتا ہے، اور پھر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ بائبل مقدس کا ایک حوالہ، بائبل مقدس کا کوئی ایک مکاشفہ ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ میرل کروتھرز نے ایک مکاشفہ خدا کے کلام میں سے حاصل کیا تھا، اور وہ مکاشفہ یہ تھا کہ شکر گزاری کرنی، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ اس نے اس کے اوپر 14 کتابیں لکھی ہیں، 13-14 کتابیں اس نے اس سبجیکٹ کے اوپر لکھی ہیں کہ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے۔ وہ ہر بات میں یہی کہتا تھا، ہر میسج میں شکر گزاری کا میسج دیتا تھا، ہر چرچ میں جا کے شکر گزاری کی بابت بتاتا تھا، کیونکہ اس کو خدا کی طرف سے یہ مکاشفہ ملا تھا کہ تو شکر گزاری کر۔ اگر ہم ایک ہی مکاشفے کو حاصل کر لیں خدا سے تو ہماری زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے گی اور ہم کامیاب ہوں گے، ہم ترقی کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ موسیٰ بحر کلزم کے سامنے کھڑا تھا، اور آپ سوچیں جب سمندر سامنے ہو، پیچھے سے فوجی آ رہے ہوں آپ کو مارنے کے لیے، کیا حالت ہوگی؟ اور سارے اسرائیلی اس پہ بڑبڑ کر رہے تھے کہ تو کیوں ہمیں وہاں سے لے کے آیا؟ کیا مصر کے اندر قبریں نہیں تھیں؟ ہم وہیں دفن ہو جاتے، وہیں مر جاتے، تو ہمیں وہاں سے نکال کے لے آیا، اب تیرا خدا کہاں ہے؟ تو موسیٰ بھی اندر سے گھبرایا، پریشان تو ہوا، لیکن اس نے خدا سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا خداوند پیچھے تے انے کام دیکھ آئے ہیں، تے ایتھے ہن کی ہونا، اب کیا ہوگا؟ پیچھے تو ہم نے دیکھا کہ تو نے مصریوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ تو پھر پیچھے آ گئے۔ خدا نے اس سے کہا تو مجھ سے کیوں کہتا ہے؟ تو اپنا ہاتھ بڑھا، سمندر تمہیں راستہ دے گا۔ یہ امیزنگ بات ہے۔ اور اس شخص کی دلیری آپ دیکھیں جس کو خدا پکڑ لے، جس کو خدا تھام لے، جس پر خدا اپنی سچائی ظاہر کر دے، اس بندے کی دلیری ایک عام بندے کی دلیری سے بہت فرق ہے۔ ساری قوم پیچھے کھڑی ہے اور وہ سمندر کے کنارے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا عصا اس کے اندر ڈال دیتا ہے، اور پھر خدا اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس نے اپنا عصا سمندر کے اندر ٹکا دیا، اور خدا نے تیز آندھیاں اور ہوائیں چلانی شروع کر دی۔ وہ تیز آندھی اور ہوا اس قدر زیادہ زور آور تھی کہ اس نے سمندر کو چیرنا شروع کر دی۔ 10 کمانڈمنٹس جو مووی اس کے اندر دکھایا ہے کہ موسیٰ نے ایسے عصا رکھا اور وہ پانی ایسے ہو گیا، ایسے نہیں ہوا، وہ ساری رات کا منظر ہے، وہ ساری رات میں کام ہوا ہے۔ پیچھے خدا نے مصریوں کو کیسے روکا؟ آگ سے، آگ کی ایسے ایک دیوار آتی ہے اور وہ ان کو روک لیتی ہے، وہ آگے نہیں آ پاتے، ان کے رتھ پیچھے رک جاتے ہیں۔ آگ بیچ میں ہے، سینٹر میں اسرائیلی ہیں، آگے پانی ہے، آگے آندھی چل رہی ہے، وہاں پہ خدا اپنا کام کر رہا ہے۔ موسیٰ کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ خدا کس طرح سمندر کو کاٹ رہا ہے۔ کئی بار خدا فوری معجزہ نہیں کرتا، خدا ہمیں دکھاتا ہے کہ میں کس طرح تمہارے لیے کام کر رہا ہوں۔ ساری رات کا وہ منظر ہے، ششو پنج میں رہے ہیں وہ ساری رات کہ تو آگ نہ ختم ہو جائے پیچھے، اگر آگ مک گئی تو اگے آ جائیں گے، اگر سمندر 2 ٹکڑے نہ دسی کدھر جاواں گے، بیچ میں پھنسے میں، لیکن خدا کام کرتا ہوا نظر بھی آ رہا ہو۔ کیسی عجیب کہانی ہے۔ اور رات کے پہر میں
خدا نے آگ کے اندر سے مصریوں کو دکھائی دے کر ان کے رتھوں کو کھول دیا. اتنا خوف اور ٹیرر خدا نے ان پہ پھیلا دیا کہ ان کے جو رتھ تھے جن پر انہیں فخر تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا کہ ہمارے لوہے کے رتھ ہیں، ان کے پہیے کھول گئے اپنے آپ، اور ان کے گھوڑے جو تھے وہ ڈر گئے اور وہ خود پریشان ہو گئے کہ ان کا خدا ان کے لیے لڑ رہا ہے. اور پھر جب تک صبح ہوئی اتنی دیر تک راستہ کلیئر ہو چکا تھا اور خدا ان کو لے کر جا چکا تھا. اور پھر خدا نے آگ ہٹائی جب وہ نکل چکے تھے. فرعون پھر بھی نہیں سمجھا، انہوں نے کہا میں جاؤں گا پیچھے. اور جب پھر وہ پیچھے گیا تو پھر اپنی ساری فوج کو کھو بیٹھا. ساری فوج اس کی پانی کے اندر بہہ گئی اور مصر کی طاقت خدا نے ملیا میٹ کر دی. وہ مصر جس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور تھا، خدا کے ہاتھوں میں ایک تنکے کی طرح تھا، خدا نے اس کو مسل کے رکھ دی. اگر میں اور آپ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی ہمیں نہیں چھو سکتا، کوئی ہمیں ٹچ نہیں کر سکتا اگر ہم خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہیں. خدا کی قدرت جو ہے وہ مجھ پر اور آپ پر آئے گی اور وہ ہمیں سنبھال لے گی. یہ دنیا کا وہ طاقتور ترین فلسفہ ہے جس سے اوپر کوئی فلسفہ نہیں ہے. آمین. اور یہ ہمیں جینا سکھاتا ہے، یہ ہمیں جینا سکھاتا ہے. اگر ہم خدا کے کلام کو پکڑ لیں گے تو خدا ہماری لائف کو بیلنس کرے گا. دشمن آپ پر وار کرتا رہے گا، آپ پر نیگیٹو باتیں بتاتا رہے گا، تیرا کچھ نہیں بڑھنا، تیرا کچھ نہیں بڑھنا. ایک بہن میرے پاس ہے، اس نے کہا مجھے سارا دن یہ آوازیں آتی رہتی تجھے اولاد نہیں ملنی. تو میں کہا باجی تسی چپ رہندے ہو، کچھ بھی نہیں آگے سے بولتی، سنی جاندی ہاں میرے کو نہیں ہونی اولاد، میرے کو نہیں ہونی. وہ یہ کہہ سکتی میرا یسو میرے ساتھ ہے، میرے کو کیوں نہیں اولاد ہونی. آمین. خدا مجھے سب کچھ دے گا. ہم کئی بار سنتے رہتے ہیں، شیطان کی سنتے رہتے ہیں اور اتنی سن لیتے ہیں کہ وہ ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. اس نے صرف شک ہی ڈالنا ہوتا ہے اور اس شک کو ہم ریسیو کر لیتے ہیں. جب شک ہماری لائف میں آ جاتا ہے تو ایمان کا فور ہو جاتا ہے، پھر ایمان موجود نہیں ہوتا، پھر ہم ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں. یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہے جو شک کرنے والا ہے وہ کیسا جی؟ سمندر کی لہر کی مانند جو آتی ہیں جھاگ اڑاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. دو دلا ہے وہ شخص. ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ ملے گا، وہ خدا سے کچھ نہیں پا سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو مان لیں. ایک مستری مزدور جب سیمنٹ لگا کے اس کے اوپر اینٹیں رکھ دیتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ مسالے نے اس کو پکڑ لینا. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیسا مسالہ بنایا ہے، یہ مضبوطی کتنی ہے اس کی. وہ دلیری سے کہتا کچھ نہیں ہوتا جی، پریشان نہ ہو، تسی یار ایک اور پالو بلڈنگ اسی نہیں مضبوط رکھی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے فاؤنڈیشن کیسی بنائی. خدا کو یہ پتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے میں نے اس کو پورا کرنا. آخری مثال دے کر میں اس کو بند کروں گا. چھوٹے بچوں کو تو آپ جانتے ہیں، یہ بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھا چلو سب سے چھوٹا یہ ہے اس وقت، ہاں جی سب سے چھوٹا یہی ہے. بچوں کو آپ ایک دفعہ کسی چیز کے لیے کہہ دیں لو جی یہ چیز تہاڈوں میں لے کے دینی ہے، پھر آپ جانتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں، وہ یقین کر لیتے ہیں. وہ آپ کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں اتنا؟ کیونکہ وہ یقین کر لیتے ہیں کہ میرے پاپا نے کہہ دیا، میری امی نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا اب یہ پورا کریں گے، انہوں نے کہہ دیا. وہ یقین کر لیتے ہیں، اسی لیے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم خدا کے پیچھے اس لیے نہیں پڑتے کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا. اور مسیح نے اسی لیے کہا تھا کہ بچوں کی مانند تم بنو. بچوں کی کوالٹی یہ ہے کہ بچے یقین کر لیتے ہیں. ہمیں بھی بچوں کی طرح 2021 میں خدا کے کلام کا یقین کرنا ہوگا. اور جب ہم یقین کر لیں گے پھر ہم خدا سے کہیں گے خداوند یہ تو نہیں کہا ہوا ہے، اس کو میری زندگی میں پورا کر، اس کو میری زندگی میں پورا کر. میں بلیسنگز کو تجھ سے ریسیو کرنا چاہتا ہوں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں. اے خداوند ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں. تیرے کلام میں جو وعدے ہمارے لیے مندرج ہیں، اجتماعی وعدے ہیں، شخصی وعدے ہیں، خداوند تو ان کو ہماری زندگی میں پورا کر. اس کلام کو ہم اس طرح سے پڑھیں، اس طرح سے ہم اس کو ریسیو کریں جیسے ایک بھوکا روٹی کو ریسیو کرتے. ہمارے دل میں اس کے لیے شوق ہو، ہمارے دل میں اس کے لیے ایک ایسا جذبہ، ولولہ، خوشی اور شادمانی ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. ایک بہت بڑی دولت، ایک بہت بڑا خزانہ میرے ہاتھ میں ہے. میں ضرور ہی اس سے پڑھوں گا، میں ضرور ہی اسے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں محفوظ کر لوں گا. میں ضرور ہی اس کے مطابق زندگی گزاروں گا کیونکہ فلاح کا راستہ یہ ہے. کیونکہ اقبال مندی اور سرفرازی اسی شخص کو ملتی ہے جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اے خداوند ہمیں توفیق دے. 2021 میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. 2021 ہمارے گھرانوں کے لیے برکت کا سال ہو. اس سال میں خداوند ہم جوؤں اور بندھنوں کو اپنی لائف پر سے اتار پھینکیں. خداوند تیرے پاک روح کی آگ آئے اور ہر قسم کی نا امیدی کو، فرسٹریشن کو خداوند ہماری لائف سے دور کر دے. اور خداوند ہم ایک نئے زور میں، ایک نئی قوت میں، ایک نئے جوش میں، ایک نئے ولولے میں آگے بڑھیں. اور وہ چیزیں جو ہمیں سال ہر سال سے چپٹی ہوئی ہیں، لپٹی ہوئی ہیں ہمارے ارد گرد اور وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، وہ اس سال میں ہماری زندگی سے جاتی ہیں. وہ بری عادتیں، وہ برے خیال، وہ بری سوچیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں، یسوع کے نام سے اس سال میں ہم اس سے آزاد ہو جائیں. اور ہم خداوند اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو خداوند تیرے کلام سے بھر لیں. جیسا تو نے یرمیہ کو، اپنے نبی کو یہ بات بتائی کہ تو نے خوب دیکھا، تو نے ہی اسے وہ رویا دکھائی تھی اور اس نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بادام کی شاخ ہے، اس پر کلیاں ہیں. خداوند تو نے خود اس سے کہا تو نے خوب دیکھا کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں.
اے خداوند تیرے وعدے ہماری لائف میں ایکٹیویٹ ہو جائیں. ہالےلویا. تیرے کلام کے خداوند وعدے ہماری لائف میں ایکٹیویٹ ہو جائیں. یسوع کے نام میں خداوند تیرے کلام کی برکات ہماری لائف پر آ ٹھہریں, ہماری لائف پر آ ٹھہریں, ہمارے گھرانے پر آ ٹھہریں, ہماری کلیسیا پر آ ٹھہریں, ہمارے خدا مسیحی نوجوانوں پر آ ٹھہریں, ہماری مسیحی بیٹیوں پر آ ٹھہریں. اور خدا ہر قسم کی لعنت کو تو ہماری لائف سے کینسل کر. دشمن شرمندہ ہو اور خداوند تیرے لوگ سرفرازی پائیں. ہم دل سے خداوند تیرے حضور جھکتے ہیں, منت اور التجا کرتے ہیں, ہمیں چھو کے کثرت کی برکت دے. یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین.